ناراضگیوں اور روٹھنے منانے کا سلسلہ ہے یا موسم آ گیا ہے۔ عجیب و غریب سی بات ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو کسی اور سے ناراض نہ ہوئی ہو۔ ایم کے پاکستان حکومت کا حصہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض، پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہے۔ اچھا، نون لیگ سے ANP ناراض ہو گئی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور PTI کی تو کیا ہی بات، آپ جانتے ہی انہیں تو۔ اچھا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب ایمل ولی خان جو KPK سے تعلق ہے، جو غفار خان صاحب کے اور ولی خان صاحب کے پوتے اور پڑ پوتے ہیں غفار خان صاحب کے، وہ سینیٹر منتخب ہوئے بلوچستان سے، اپنے صوبے سے ہار گئے تھے، اور انہوں نے ایک تقریر کی سینٹ میں، اور تقریر کی اور عجیب و غریب انداز اپنایا، اور انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ پر شدید ترین تنقید کی، حالانکہ ان کا کوئی دور دور تک واسطہ ان چیزوں سے ہے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ نون لیگ کی جانب سے بقول ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ان کے گھر پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو بڑے حملے ہو رہے ہیں طالبان کے، وہ سیکیورٹی واپس لے لی۔ انہوں نے واپس لی تو پتہ چلا کہ تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد PTI کی حکومت KPK میں انہوں نے بھی ان سے سیکیورٹی واپس لے لی، اور ان سے سیکیورٹی نہ صرف واپس لی بلکہ پھر تھوڑی دیر بعد بیان آیا بیرسٹر سیف صاحب کا کہ جی میں ذاتی حیثیت میں، گورنمنٹ نہیں، ذاتی حیثیت میں ان کو سیکیورٹی دوں گا، ان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا میں منڈے کو جا کر سینٹ میں بتاتا ہوں ان کو جو باتیں میں نے کی ہیں، مزید تفصیلات بتاؤں گا، اور طلال چودھری کو بھی دیکھ لیں گے، سب کو دیکھ لوں گا، اور طلال چودھری کے آقاؤں کو بھی دیکھ لوں گا، الفاظ ان کے۔ آج سینٹ میں پہنچے تھوڑا دیر سے، جیسے سینٹ میں پہنچے اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو گیا، ان کی باری نہیں آئی، اس پہ بھی ناراض ہوئے، وہ کہ دیکھیے جان بوجھ کے اجلاس ملتوی کر دیا، خیر میں ان کو دیکھ لوں گا۔ دوسری جانب یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں سے پنجاب حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی، ML ولی سے لی، پھر جناب سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں سے بھی سیکیورٹی واپس۔ اب یہ ناراضگیاں اتنے سارے لوگوں کی نون لیگ کیوں لے رہی ہے، اور اس پر کیا کہیں گے سر؟ آپ کے اتنے زیادہ محاذ کیوں کھول لیے ایک دم؟ دیکھیے، پتجھڑ کا موسم ہے، یہ جو موسم ہے نا اسے پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں، اکتوبر کا۔ اس میں ہوائیں چلتی ہیں اور درخت پتے پیلے ہوتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں بہت سارے، تو اس لیے یہ سب آپس میں آپ کو لڑتے نظر آ رہے ہیں، کچھ موسم ہی ایسا چل رہا ہے۔ اور اس موسم میں آپ نے صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی MQM سے لڑ رہی ہے، MQM پیپلز پارٹی سے لڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ سے لڑ رہی ہے، ناراض ہے، اور PTI تو سب سے ناراض ہے۔ لیکن ایسے میں ایک بے موسم کی برسات ہوئی ہے، وہ ہے ایمل ولی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جو اتنا ہارش بیان انہوں نے دیا ہے اس کی کوئی بھی ضرورت تھی، خاص طور سے انہوں نے جس طریقے سے نام لے کے آرمی کے جنرل کے بارے میں بات کی ہے، وہ کہیں اسی طور پہ نہ زیب دیتی ہے، نہ اس کا وقت تھا، نہ اس کی لڑائی تھی۔ لڑائی تھی آپ کی نون لیگ سے، اگر کسی بات پہ تو مسلم لیگ نون پہ تنقید کریں، اگر آپ کی لڑائی کسی اور سے ہے تو اس پہ بات کریں۔ آپ نے وہ تار چھیڑ دیے جو کہ نہیں چھیڑے جاتے، اور جس کی کہ میں سمجھتا ہوں ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ حکومت نے جو سیکیورٹی واپس لی ایمل ولی سے اور گیلانی صاحب کے صاحبزادوں سے، کیا ہونا چاہیے تھا ایسا؟ دیکھیں، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت دفعہ ہم نے دیکھا، مطلب تو ہوتا ہے سیکیورٹی۔ ناراضگی سے سیکیورٹی سے کیا تعلق بنتا ہے یار؟ کسی شخص کی جان مطلب قیمتی ہے تو آپ نے سیکیورٹی دی تھی اس کو، تو اب ہٹانے سے کیا ہوگا؟ مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ہٹانے سے دیکھیں ایز اے پرنسپل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اور سیکیورٹی دی جاتی کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی تیسرا اس چیز سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ نہیں آنا چاہیے، میں نے کہا نا، خاص طور سے ایسے موقع پہ تو کوئی تیسرا فائدہ نہ اٹھا لے۔ پہلے بھی ان پہ حملے ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کے خاندان کی بھی روایت رہی ہے، حملے ہوتے رہے ہیں، بیٹا کیوں ہو گیا تھا یاد ہوگا، تو نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر کر دی کوئی میسج دینے کے لیے کہ وہ واپس آئے۔ ساری ناراضگیاں، اور اس کے بعد سر یہ بتائیے، ساری ناراضگیاں MQM کہہ رہی ہے وزیر اعظم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے، بتائیں گے ان کو اسٹوری، ایمل ولی صاحب کا بھی مسئلہ وہیں جائے گا، اور گیلانی صاحب کا مسئلہ وہیں جائے گا۔ سر یہ سب شہباز شریف پہ کنات کر رہے ہیں، اور ان کے پیر ٹک نہیں رہے۔ لندن سے آئے، ملیشیا چلے گئے، اب وہاں سے آئیں گے پھر بولیں گے میں بھاگو۔ مقصد وہ اتنی مشکل میں ہے کہ ہر کوئی ان سے ملنا چاہ رہا ہے، اور وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے۔ تمام لوگوں کے مسائل کا حل ہے ان کے پاس؟ میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس تمام، وہ خود بہت زیادہ مسائل میں گر گئے۔ سب سے بڑا خطرہ انہی کی سیٹ کو ہے۔ ابھی دیکھیں، حالانکہ پیپلز پارٹی میں سمجھ رہا ہوں پیپلز پارٹی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ابھی کشمیر میں جو مسئلہ ہوا، وہ اگر اس کے بیک پہ جائیں، بہت سی چیزیں تو ہم نہیں کہہ پائے، لیکن آپ دیکھیں
مسلم کانفرنس نامی جماعت اب کشمیر سے ختم ہو گئی سمجھ لیں. پرانی. جتنا یہ مسلم لیگ کی جو حکومت جماعت تھی آخری ہے, اب آپ بھول جائیں وہاں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. اس مسئلے کو پھر آگے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف اور قاہرہ نے بڑی ہی خوبی سے یہ مسئلہ حل کیا ہے. جو ان کو بنایا ہے, جو چیزیں کی, اس سے بڑا کردار ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی اس کو گیم کرنا چاہتی ہے. مذاکرات سے حل نکلتا ہے ہر چیز کا, حقیقت ہے یہ بات. مذاکرات میں دیکھیں طلال چودھری نے تو تباہ کر دیا تھا نا مذاکرات کا ماحول. طلال چودھری جو کچھ کر آئے تھے کشمیر میں, اگر وہ لکھ دیا جاتا, بتا دیا جاتا, تو انہوں نے تو یہاں بھی کسر نہیں چھوڑی. یہ ایم ایل ولی سے کس نے پھٹا کیا ہے؟ ہاں تو ان کو انہوں نے ایم ایل ولی کے بارے میں انکشاف بھی دیکھیں. حکومت سے جب آپ کی نہیں بنتی نا, حکومت سے بتا رہی ہوتی ہے آپ کے بارے میں, آپ ہیں کیا. طلال چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ ہیں سینیٹر, گھر سے آپ ہار گئے, بلوچستان سے آپ کو جتوا کے بنایا گیا, اور آپ صرف سینیٹر ہیں اور ایک وزیر کے فلیٹ میں آپ رہ رہے ہیں. وہ فلیٹ کیسے دے دیا آپ کو؟ بھائی آپ کی حکومت نے دیا ہے, انہوں نے تو دیا ہے. آپ کیسے, آپ کیوں یاد آیا ان کو؟ تو یہ باتیں ہیں جو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, یہ نہیں کی جاتی. طلال چودھری کی انہی باتوں کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ خراب ہوا, اور اسی کے میرے خیال میں اور یہ خراب کریں گے. تنظیم سازی کرتے ہوئے بھی ظاہر مسئلہ خراب کیا. انہوں نے بڑے مسئلے خراب کیے, لیکن کسی کے بڑے چہیتے ہیں, اس لیے وہ وہاں اپنی سیٹوں پہ موجود ہیں, راجمان ہیں, اور مشکل سے مشکل میں لا رہے ہیں اپنی پارٹی کو. لیکن ایسے موقع پہ اس پارٹی نے کشمیر کی اہمیت سمجھتے ہوئے وہاں اہم رول ادا کیا اور وہاں کیا. لیکن اب جب بات ان کی اپنی پارٹی پہ آئی ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی تو اس وقت ایک زبان ہوئی ہوئی ہے, اور وہ نون لیگ کے سے کسی بھی طور پہ اس تنخواہ پہ نوکری کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. ایم ایل ولی کا کیا ہوگا, گیلانی کی سیکورٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو فیصلے مرکز نے کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی دینی چاہیے. کوئی تیسرا فائدہ خدا نہ خاطر کوئی تیسرا فائدہ اٹھا گیا اس مسئلے سے, تو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو گیا, تو پھر اس کا جواب دینے اس میں پڑے جائیں گے. بہت مشکل ہو جائے گی.